آج بحمد تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے پارہ کے اختتام تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعہ میں ذکر ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اور یہ بیان ہوا تھا کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان سب کے عقائد نظریات وہ نہیں تھے جو آج یہودیوں یا عیسائیوں کے ہیں۔ پھر اہل کتاب کو کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ان کی مثل ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ انحراف کریں تو جان لیجئے کہ وہ محض ضد اور ہٹ دھرمی پر ہیں، تو عن قریب ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہوگا، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو فرمایا اگر وہ ایمان لے آئیں تو انہی کا فائدہ ہے، لیکن اگر وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، نہ آپ کو وہ شہید کر سکیں گے نہ ہی آپ کو وہ ناکام کر سکیں گے۔ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، اور اس کامیابی کے لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ بیان ہوئی، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو یہ ضد جو ہوتی ہے نا، انسان کو اپنے نفع سے روک دیتی ہے، اپنے فائدے سے روک دیتی ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انسان عام طور پر اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، اور اہل کتاب عیسائی، یہودی، خصوصاً یہودی، انہوں نے صرف ضد کی وجہ سے اپنا نقصان کیا، جانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں سے بڑے بڑے سردار جان گئے تھے کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر اپنی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ضد اور ہٹ دھرمی کے متعلق پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جو ضد ہٹ دھرمی ہمیں برائی کے راستے کی طرف لے کر جائے۔ عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا، وہ بچے کو زرد رنگ سے غسل دیتے تھے، پانی میں زعفران ملا کر یا زرد رنگ ملا کر اس کو غسل دیتے تھے، اور کہتے تھے اب یہ عیسائی ہو گیا، اب ہم نے اس کو دھو دیا ہے، اس پر رنگ چڑھا دیا ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کسی رنگین پانی سے نہانے سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پر جسم پر رنگ چڑھے گا، تو اور تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے احکامات پر عمل تو کیا نہیں، اس کا کہنا تو مانا نہیں، تو اللہ کا رنگ وہ سمجھتے تھے کہ چڑھ گیا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اگلی، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، تم ان سے کہو ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، وہ زرد رنگ چڑھا کر کہتے ہیں نا کہ ہم نے عیسائیت کا رنگ چڑھا لیا، اے مسلمانوں تم ان سے کہو ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہوگا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ مفسرین نے اس پر خوب بحث کی ہے، اور بڑے خوبصورت علمی نکات دیے ہیں ہمیں کہ اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، رنگ کو جس معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یہ وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں محاورہ میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں جو عام انسانوں کے ہاں محاورے بولے جاتے ہیں وہ کثیر استعمال ہوئے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر صرف اسی پر بات کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نا، ایک بندہ تھا برا، مثال کے طور پر ایک بندہ برا تھا،
کسی اچھے کی صحبت میں چلا گیا تو اچھا ہو گیا، ہو جاتا ہے نا ایسا، اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اچھے گمان والی مثال دیتے ہیں۔ برا شخص تھا، کسی اچھے کی سنگت میں گیا اور اچھے کی سنگت میں جا کر اچھا ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں یار بندہ تو ٹھیک نہیں تھا لیکن فلاں کا رنگ اس پر چڑھ گیا ہے نا۔ بچہ گالیاں نہیں دیتا تھا تو ایک دم گالیاں دینے لگا تو والدین چونک جاتے ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی گالی نہیں دیتا، تو کیسے اس نے گالی کہاں سے سیکھ لی، یہ ایسی بدتمیزی اس نے پہلے تو نہیں کی تھی۔ تو پھر تبصرہ کرتے ہیں اچھا فلاں جگہ پر یہ بدتمیز بچوں میں کھیلا تھا تو وہاں سے اس پر رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو رنگ عام طور پر ظاہری چیزوں کے متعلق آ جاتا ہے، انداز و اطوار، عادتیں، طرز گفتگو، طرز کلام، باڈی لینگویج پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا، اس کو خود پر نافذ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ظاہر بھی کرنا اور اپنا باطن بھی کرنا، ظاہر باطن دونوں، یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کا رنگ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں لیکن براہ راست تنقید نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے براہ راست تنقید کریں گے تو جوابی طور پر ہمیں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہیلے بہانے سے گھوم پھر کر تنقید کریں گے۔ مثلا یہ جو تم ظاہری نمازیں پڑھتے ہو، سجدوں میں گرتے ہو، سجدوں میں گرنے کی بجائے گرے ہوئوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب گرے ہوئے کو اٹھانا جو ہے یہ بھی تو سجدہ کرنے والوں کا ہی کام ہے، یہ کہ آپس میں متضاد چیزیں تو نہیں ہے نا۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ظاہری طور پر تم نے جبے کبے پہن لیے، تم نے داڑیاں چہرے پر سجا لیں، تم نے سنت کے مطابق لباس پہن لیے، اندر تو تمہارا ٹھیک ہوا نہیں۔ تو تنقید، خیر یہ تنقید کے مختلف انداز ہیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف باطن ٹھیک کرنے کا نہیں کہا گیا، صرف ظاہر ٹھیک کرنے کا نہیں کہا گیا، دونوں کو ٹھیک کرنے کا کہا گیا۔ اگر کوئی اپنا ظاہر ٹھیک کر لے تو ظاہر کا رنگ اس کے باطن میں آئے گا، اگر کوئی اپنا باطن ٹھیک کر لے گا تو باطن کی اچھائی کا رنگ اس کے ظاہر پر آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم ظاہر پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، باطن پر تھوڑی کرتے ہیں، باطن پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اندر جب ٹھیک ہو جائے نا تو پھر باہر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھولن بر آئی ہو، اندر بوٹی جب مشک مچاتی ہے نا تو پھر اس کی خوشبو باہر بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا من صاف نہیں ہوا، وہ ظاہر کو صاف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سمت چل پڑا ہے، اللہ کی توفیق سے باطن بھی ٹھیک کر لے گا۔ تو ظاہر اور باطن دونوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، لیکن صرف ظاہر کو درست کرنا اور باطن کو درست کرنے کی کوشش ہی نہ کرنا اور باطن میں ظاہر کے خلاف چلتے رہنا، یہ تو منافقوں کا کام ہے نا، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو فرمایا بہترین رنگ کیا ہے؟ وہ اللہ کا رنگ، وہ اسلام کا رنگ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا رنگ ہے۔ نحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کہیے کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے آپ انہیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ وہ جو رنگ کی بات پیچھے ہوئی ہے اسی کے ساتھ اس کا تعلق بھی جڑ رہا ہے، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ مخلص کیا ہوتا ہے؟ خالص کا لفظ، مخلص کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ خالص ہم اس کو کہتے ہیں ایسی چیز جس میں کوئی ملاوٹ تھی اور اس کی ملاوٹ کو وہاں سے نکال دیا تو ہم کہتے ہیں یہ چیز خالص ہو گئی۔
سونے کے اندر ملاوٹ تھی تو اس کو پکا کے خالص کر دیا تو ہم کہیں گے اب یہ خالص ہے، یا کسی چیز میں کچھ ملایا جا سکتا تھا تو نہیں ملایا تو ہم کہیں گے یہ خالص ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں تم کہو ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، تم جیسے اس کی عبادت میں شریک کر رہے ہو، جیسے تمہارے ہاں نظریات ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے میں نے تجھے ٹوٹ کر چاہا تھا، اس کا معنی جانتے ہیں آپ؟ ٹوٹ کر چاہا کہ بھئی کیا تم کانچ تھے جو ٹوٹ گئے؟ کانچ تھے جو ٹوٹ گئے؟ ٹوٹ کر چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹ کر چاہنا یہ ہوتا ہے کہ تیری محبت کی وجہ سے میں سب سے ٹوٹ گیا ہوں، سب کو اگنور کر دیا ہے، سب کو چھوڑ دیا ہے تیری محبت کی خاطر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ بڑا کمال کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے چاہو ہر تمنا دل سے نکل جائے، یا اللہ اب خلوت ہے یہاں پر، اب دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اب آجا میرے دل میں۔ تو اخلاص کیا ہے؟ یہ جو ٹوٹ کر چاہنا ہوتا ہے نا، اس کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بندوں کا یہ حق نہیں ہے، عام انسانوں کا۔ ہم انہیں کہیں کہ سب سے ٹوٹ کر تمہیں چاہا، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ سب سے ٹوٹ کر اس کو چاہا جائے، یہ اس کے حبیب کا حق ہے کہ اور ساری مخلوق سے ٹوٹ کر اس کو چاہا جائے۔ تو فرمایا کہ آپ کہیں کہ ہم مخلص ہیں، خالص اس کے لیے ہیں۔ اخلاص پر مفسرین نے بڑی خوب بحث کی ہے، بس ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے؟ نیک عمل کرو صرف اللہ کے لیے، بس۔ ہم اکثر نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ذہن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ذرا لوگوں کو بھی پتہ تو چلے، لوگ بھی کہیں تو صحیح یار کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے۔ بلکہ حضرت یعقوب فرماتے ہیں، مفسر ہیں، آپ کہتے ہیں اپنی نیکیاں مخلوق سے ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں اخلاص یہ ہے، کوئی کب چاہے گا اس کے عیب لوگوں کو پتہ چلے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ کتنے عیب ہیں ہمارے، کتنے پاپ ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، ہم سر اٹھا نہ سکیں، کسی سے آنکھ میں آنکھ ملا نہ سکیں، بات نہ کر سکیں، لیکن وہ ستار ہے، سارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے تے پردے پاون والا۔ وہ کہتا بندے میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، میں نہیں چاہتا تو رسوا ہو، تو میری خاطر نیکی کر اور نیکی لوگوں سے چھپا لے، بس میری خاطر کر، میری خاطر کر، میرے لیے کر۔ ہم سوچے تو صحیح ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یہ نہ کہا جائے یہ تو تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا کیا تھا۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا، سخاوت کرنے والا آئے گا، شہید ہونے والا آئے گا، ان تینوں کو لایا جائے گا۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ اللہ کہے گا میرے لیے کیا کیا تھا؟ سخی کہے گا میں نے تیرے راستے میں بڑا بانٹا، بہت خرچ کیا، بڑی سخاوت کی۔ شہید کہے گا میں تو تیرے راستے میں قتل ہو گیا۔ قاری کہے گا میں تو قرآن پڑھتا رہا تیری خاطر، زندگی بھر قرآن کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، مجھے پتہ ہے تیرے دل میں کیا تھا، تو نے یہ محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، واہ واہ سمیٹنے کے لیے کیا تھا۔ جو تو نے چاہا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، جو تو نے چاہا وہ دنیا میں تجھے ہم نے دے دیا، اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تو نے ہمارے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ دعا مانگو اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، آمین۔
پھر ارشاد ہے کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، ان کے یہ عقائد نہیں تھے اے عیسائی و یہودی جو تم بیان کر رہے ہو، جو اللہ بیان کر رہا ہے وہی ان کے عقائد تھے، اور حضور جو بیان کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کر رہے، جو اللہ انہیں فرما رہا ہے وہ وہی بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنے پاس سے کوئی بات کہہ کر یہ کہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں ہیں، جو میں انہیں فرما رہا ہوں وہ وہی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت ہے اس پارہ کی۔ اس میں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا تم ذکر کر رہے تھے، پرانے یہودی یا عیسائی، ان میں صالحین بھی تھے، نیکوکار بھی تھے، مومنین بھی تھے، ان میں گناہ گار بھی تھے، خیر ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ان میں کوئی نیکوکار لوگ تھے تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی ان میں گناہ گار تھا تو اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بالخصوص ان کی نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے جو تم میں انبیاء آئے، اولیاء آئے، صلحاء آئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ اگر تم ان کے طریقہ پر نہیں ہو، اگر تم ان کے نقش قدم پر نہیں ہو تو ان کے عمل کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ان کے عمل کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس مان پر گناہ کرنا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، یہ غلط ہے۔ اچھا، اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ معنی سمجھا ہے کہ کسی کے عمل کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اگر ہم کسی کو ثواب بھیجیں، کوئی نیکی کریں تو اس کا بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، صرف ہماری ذات کو ہی نیکی کا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان نہیں ہو رہا۔ یہاں پر بد عمل، بد عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کو صالحین اور انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے جو غلط فہمی تھی کہ ہم ان کی اولاد ہیں اور ہم ہر حال میں بخشے جائیں گے، ان کو کہا جا رہا ہے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تم اگر برے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت ساری آیات ہیں۔ مثلا مشرکین مکہ نے کہا آپ ہم پر عذاب لے آئیے جو آپ لانا چاہتے ہیں، آپ پتھر برسائیں ہم پر، جو عذاب لانا ہے لے آئیں، چیلنج کیا۔ تو قرآن کی آیت اتری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اب حضور کی وجہ سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور اب بھی ہم میں موجود ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا مزار پر انوار کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ۔ اور مدینہ طیبہ کہاں ہے؟ اسی زمین پر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور آسمانوں پر نہیں گئے، حضور اب بھی اسی دھرتی پر ہیں، اور وجود مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں بھیج رہا۔ صدق طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ تو حضور کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نیک صالح والدین جن کو جنت میں بہت اونچا مقام ملے گا، جب جنت میں اپنے درجے میں پہنچ جائیں گے، ان کی اولاد بھی مسلمان ہوگی لیکن اس درجے کی صالح نہیں ہوگی، اس درجے کے ان کے اعمال نہیں ہوں گے۔ اب ان کا درجہ چھوٹا ہوگا، والدین کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ والدین یہ پسند کرتے ہیں اولاد ہمارے ساتھ ہو، چلو ان کے بچوں کو بھی انہی کے درجے میں بھیج دو۔
اب اولاد کو والدین کے عمل کا نفع مل گیا کہ نہیں ملا؟ اس طرح بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری حدیث ہیں، ایک وسیع مضمون ہے. تو یہاں پر یہ بیان نہیں ہو رہا کسی کے بھی اچھے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر بعض لوگوں کی وجہ سے ان کے شر کو دور نہ کیا جاتا ہوتا تو اللہ کب کا عذاب لے آتا. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے عمل ایسے کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے، لیکن پھر وہاں پر کچھ صالحین ہوتے ہیں، برائیوں سے روکنے والے، اچھائیوں کی تعلیم دینے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر سب کو بچا دیتا ہے، سب سے عذاب کو روک لیتا ہے. تو دوسروں کے اچھے عمل کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو مبارک ہو، ہمارا یہ پارہ الحمدللہ آج مکمل ہوا ہے. دعا فرمائیں، اس میں جو غلطی ہوگی، خطا ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرمائے اور آئندہ اس کو تکمیل کی طرف ہمیں گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.